اس ملک کی قانون کی حکمرانی ہوئی ہے, رول آف لا کے راستے کے اوپر ہم نکلے, جب آئین کی حفاظت ہوئی ہے. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہماری ساری قوم کو اس لیے خوشیاں منانی چاہیے کہ جو حقیقی آزادی کا راستہ ہے وہ آتا ہی انصاف سے ہے. اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دے قانون آپ کا. اس کو رول آف لا کہتے ہیں انگریزی میں. اور اگر آپ نے ملکوں کے اندر فرق دیکھنا ہے, میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں انصاف ہے, جو قومیں غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے. میں پھر سے اپنی بات کرنے سے پہلے, کیونکہ جو بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈنمارک کی اور پاکستان کی. میں پہلے بھی دے چکا ہوں, آج بھی دینا چاہتا ہوں. ڈنمارک دنیا کے اندر 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے, رول آف لا ہے. پاکستان 140 ملکوں میں سے 129 نمبر پہ, ہم 129 پہ ہیں. اور ڈنمارک کی جو اوسط آمدنی ہے وہ $66,600 ہے. $66,600 ہے. اور پاکستان کی اوسط آمدنی ڈنمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود $1,600 ہے. جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں ان ملکوں میں جانے کے لیے, اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ ان ملکوں میں پہنچے. وہ خوشحال ہیں. خوشحالی آتی ہے قانون کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, رول آف لا کے ساتھ. اب یہ جو آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں, ہمیں کیوں خوشیاں منانی چاہیے اس کی؟ کیونکہ آئین کیا کہتا تھا؟ ملک کا قانون آئین کے اوپر بیسڈ ہے. آئین تھا 1973 کا, 73 کا, جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے. آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے. یہ آئین واضح ہے اس چیز کا. ہم نے اپنی گورنمنٹ 2 صوبائی گورنمنٹس پنجاب اور پختونخوا کی ہم نے ڈیزالو کر دی. ہم نے وکیلوں سے پوچھا, سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے 90 دن کے آگے. ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دی. مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی. تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن ڈیلے کر دی؟ انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی. میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے, میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے, میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا, انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہیں. اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالفین کو کیئر ٹیکر کے گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا. یہ جو پنجاب کا سی ایم ہے, اس کی چینل دیکھ لیں, یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا اور دشمنی تک اترا ہوا ہے, پروپیگنڈا کرتا رہا. اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس نے اوپر بٹھا دیا. اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں نے پچھلے سال 25 میں ہمارے پہ تشدد کیا تھا ان کو سب کو اوپر بٹھا دیا. اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی جمہوریت کے اندر کسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم ہو جو ہمارے پہ کیا. ابھی بھی 3100 ہمارے کارکن جیلوں کے اندر. بہرحال ہم نے اپنی عدالتوں کے اوپر ایمان رکھا اور ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی. ہمارے اوپر ظلم ہوا, ہمارے جس طرح میں نے کہا لوگ پکڑے گئے, لوگ کئی ملک سے باہر چلے گئے. اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہو گیا. ہمیں کہیں ٹی وی پہ دکھانے نہیں دیتے. کبھی ایسا کسی بھی پارٹی کے اوپر بلیک آؤٹ ایسا نہیں ہوا. اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس, ہمارے لوگوں کو پکڑ کے اغوا کیا گیا. لیکن ہم نے پھر بھی, میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کے اوپر اعتماد رکھیں. اور عدالتوں نے جب ڈویژنز بھی کی گئی, اور یہ ڈویژنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ان کی تاریخ ہے.
انہوں نے کبھی بھی آزاد عدالتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا. ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتی ہیں, جو ان کو مشکل جگہ سے بچاتی ہیں. ان کی چوریاں بچائی ہیں ماضی میں, لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنے جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں. جس طرح آج ججز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں, ان کی فیملیز پہ. انہوں نے سیاستدانوں سے بھی یہ کیا ہے, اخبار جہازوں سے تصویریں ننگی پھینکی ہیں مخالفین کی. انہوں نے ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر. انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے. تو ان کی تو تاریخ ہے یہ. تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا, مجھے پتا تھا عدلیہ کے اوپر. سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے, بینچ کو ڈیوائڈ کریں گے. لیکن اس کے باوجود سارے جو 5 کے 5 ججز جب تھے, جب بینچ 5 کا تھا, سب نے کہا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. تو جو آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے, ہمارے آئین کی جیت ہے, ہماری قانون کی حکمرانی کی جیت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ہم روڈ میپ جو ہمارا آگے ہے, اس کے اندر اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, روڈ میپ تو اب الیکشنز کا ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح کی ہم نے سنا کہ جی وہ فیصلہ ہی نہیں مانیں گے. یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم مانتے نہیں ہیں, اور وہ ہر قسم کی ان کے لوگ, ان کے سربراہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کبھی بھی ایک طرف ہمیں ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں جی ہم اداروں کے خلاف ہیں, ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں, جیلوں میں ڈالا گیا کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے جو ادارے کے خلاف ہے. لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر, گورنمنٹ کی ٹیلی ویژن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے, اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے. یعنی یہ کیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں, دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں, لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم حفاظت کرتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے. اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے, جو حقیقی آزادی ہے, وہ کس نے ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے؟ وہ سپریم کورٹ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں آزاد کرنا ہے. ایک قوم تب آزاد ہوتی ہے جب اس کے بنیادی حقوق کی, اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے. انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقتور ایک برابر ہوتے ہیں, جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون. جو آج پاکستان کی بدقسمتی سے ہم آج 140 ملکوں میں انصاف کے اوپر, انصاف کے انڈیکس پہ اگر پاکستان کا نمبر 129 ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہم طاقتور قانون سے اوپر ہے. وہ چوری کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے اس کو NRO مل جاتا ہے. صرف چھوٹے چور جیلوں میں ہیں. طاقتور کو ہمارا اب تک انصاف کا نظام قانون کے نیچے نہیں لا سکا. قبضہ گروپ, میں بار بار یہ عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یورپ, امریکہ وغیرہ میں قبضہ گروپ نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں ایک کمزور بیوہ اگر ہوگی اور اس کے پاس کوئی اس کی حفاظت کرنے کا کوئی نہیں ہے, آدمی کوئی نہیں گھر میں, لیکن قانون اس کی حفاظت کرے گا. کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کی زمین پہ قبضہ کرنے کی. لیکن یہاں پورے کارٹلز بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے قانون سے. وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, مروا دیتے ہیں لوگوں کو, اربوں روپیہ بنا لیتے ہیں دوسروں کی پراپرٹیز پہ. لیکن کیونکہ وہ طاقتور ہیں ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے. تو یہ جو ہماری جدوجہد ہے, انصاف کی جدوجہد, یہ جو قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد پوری قوم کو کرنا چاہیے. یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ساری قوم کے لیے ہے, یہ کسی پارٹی کی جیت نہیں ہے. الیکشنز ہوں گے, اللہ کرے فری اینڈ فیئر ہو, اور انشاءاللہ الیکشنز کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے, عوام کو بتائیں گے کہ ہم کیسے ان کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں, اور یہ بھی بتائیں گے ان کو موقع ملنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ اس وقت حکومتی پارٹی ساری خوفزدہ الیکشن سے, اور کیونکہ آئین کہتا ہے الیکشن ہو 90 دن میں, لیکن کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ الیکشنز کے اندر ہار جائیں گے, جس طرح 37 میں سے 30 بائی الیکشن یہ ہار چکے ہیں,
اور اس خوف کی وجہ سے یہ ملک کا آئین توڑ دیں اور آئین توڑ کے دھمکیاں دیں سپریم کورٹ کو اور ججز کو. اور پھر سے میں کہتا ہوں جس طرح ان کی فیملیز کو بلیک میل کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, اور جو میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ جس طرح کا پریشر ہمارے ججز کے اوپر پڑا ہوگا, کیونکہ میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا ہے. ان کا یہ جو مافیا ہے, یہ پالیٹیشینز تو ہے ہی نہیں, میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا ہے. انہوں نے نہ میری ذات چھوڑی, نہ میرے گھر والی خواتین چھوڑی, نہ انہوں نے کسی قسم کا کہیں بھی کوئی بھی گند اچھالنا اور جتنا نیچے گرنا, ہر قسم کی انہوں نے بلیک میل, جھوٹے 143 کیسز کیے ہوئے میرے اوپر, صرف پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالو یا اس کو اوپر گھر پہ حملے کروا دیے, جو میرے سے ہوا ہے. تو کسی پالیٹیشین سے آج تک ہوا ہے؟ مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پالیٹیشین کے گھر کے اوپر اٹیک کیا ہو جب وہ گھر نہ ہو, اس کی بیوی اکیلی ہو اور اس کا گھر لوٹ جائے, جو چیز ملے پولیس اٹھا کے لے جائے اور جو ملازم ہے ان کو مار کے خسامے کو اٹھا کے جیل میں لے جائے؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ کسی سے ہوا؟ 26 گھنٹے میرے گھر کو اٹیک کیا انہوں نے, اور وہ سارا غیر قانونی تھا. وہ وارنٹ بھی غلط تھی, وہ تھی بنی گالا کی, اور وہ بھی کوئی اور چیز تھی. یعنی وہ بنی گالا سے صرف میں نے عدالت میں پیش ہونا تھا, وہ تو میں ویسے ہی ہو رہا تھا. ایشورٹی بانڈ جب میں نے دے دیا تو وہ ارسٹ ہی نہیں کر سکتے. واضح ہے جو کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو سیکشن 75 ہے اس میں واضح ہے کہ ارسٹ آپ کو کر ہی نہیں سکتے, آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں. لیکن ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا. 26 گھنٹے گھر کو اٹیک کیا, اندر بیٹھا نہیں جا رہا تھا, ٹیئر گیس اندر آ رہی ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ قانون کے لیے نہیں ہو رہا تھا, یہ خوف زدہ, ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالیں تاکہ یہ الیکشن سے باہر ہو. یہ ساری پوری اگر آپ یہ دیکھیں تو پوری جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے, یہ پوری ایک کڑی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ لندن کے اندر پلان بنتا ہے, ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوگی, عمران خان کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے گا, پھر نواز شریف کیسے آئے گا, پھر اس کا کیسے راستہ ہموار ہوگا, تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے گا, کرش کیا جائے گا. پھر وہ جب سارا تیار ہو جائے گا اور ان کا خیال ہے کہ اکتوبر تک سب کچھ تیار ہو جائے گا اور پھر الیکشن کروائے. اس میں پاکستان کا کچھ نہیں ہے, ہمارے ملک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لنڈن پلان میں. میں نے تو جلسے میں بھی کہا مینار پاکستان میں, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا اس میں الیکشنز ڈیلے کرنے میں کوئی فائدہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا, مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس کوئی ملک کے لیے روڈ میپ ہے کہ جو ملک دلدل میں پھنسے جا رہا ہے, جو ہم ہر روز نیچے گرتے جا رہے ہیں, جو معاشی حالات بگڑتے جا رہے ہیں, کوئی آپ کے پاس راستہ اس سے نکالنے کے لیے مجھے بتا دیں, میں آپ کے ساتھ اکتوبر تک ہی انتظار کروں گا الیکشن. لیکن جب آج ورلڈ بینک کی نئی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو 6% گروتھ ریٹ تھی جب ہم تھے, وہ نیچے گر کے 0.4 پہ پہنچ گئی. آج مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں, تقریباً 36% مہنگائی ہو گئی ہے, جو کہ 12% پہ ہم 1 سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے. 50 سال میں مہنگائی سب سے زیادہ. جب گروتھ ریٹ 6% سے 0.4 پہ آئے گی, اس کا مطلب بے روزگاروں کی فوج, انڈسٹری کانٹریکٹ کر رہی ہے, کسان اس وقت پسا ہوا ہے. پیداوار پاکستان کی جو پہلے سے جو 4.5% پہ گرو کر رہا تھا ہمارا زرعی شعبہ, وہ آج اس کے ذرا حالات دیکھیں. جو گندم یعنی آٹا کے ٹرکوں کے اوپر جو لوگ مر رہے ہیں, یہ کبھی پاکستان میں ہوا ہے؟ تو مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر میں یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ کہتے ہیں آج پیسے نہیں ہیں, تو اکتوبر میں کدھر سے پیسے آ جائیں گے؟ ملک کا تو دیوالیہ نکلتے جا رہا ہے. ان کے پاس تو جس سے پاکستان کی دولت میں اضافہ ہونا ہے, انڈسٹری بڑھے گی, انڈسٹری کی گروتھ ریٹ ہو, ملک کی گروتھ ریٹ بڑھے, ایگریکلچر بڑھے, تو اگر دولت میں اضافہ ہو تو آپ کہنا کہ ہم اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں. دولت تو سکڑتی جا رہی ہے. تو جب وہ سکڑ رہی ہے تو ان کے پاس حل کیا ہے اس میں سے نکالنے کا؟ جب نہ ہمارے باہر کے لوگ کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ جو ہماری ڈیفالٹ کی جو رسک ہے وہ تقریباً 100% پہنچ چکی ہے, نہ وہ قرضہ دینے کے لیے, نہ اندر سے کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اکتوبر کس چیز کے لیے انتظار کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے آپ کا فائدہ تو یہ سوچ رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دیں گے اور کسی نہ کسی طرح 140
کیسز میں سے کسی نہ کسی کیس میں عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے، یا ایک اور بھی پلان بنا ہوا کہ بالکل ہی راستے سے ہٹا دو، جس سے میں ایک دفعہ بچ گیا ہوں، اللہ نے مجھے بچایا ہے. تو یا تو یہ پلان، اس کے علاوہ مجھے پلان بتائیں کیا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہے. پاکستان کا صرف فائدہ صاف اور شفاف الیکشنز میں، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں. عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے، جو کہ ہمارا آئین ہے پاکستان کا، وہ کہتا ہے ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ. لیکن اللہ کے بعد جو اس ملک کو چلائیں گے اس کے چوزن ریپرزینٹیو ہوں گے، یعنی جو پبلک کے الیکٹ کیے ہوئے نمائندے ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا. اب میں اگلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو لوگ اوپر بٹھا دیے ہیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس طرح کی نہیں بنی. کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کسی ایک پارٹی کے اوپر نہیں کیا. کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کھل کے مخالفین کی سپورٹ نہیں کی. وہ پی ایم ایل این کے جلسے ہو رہے ہیں، پروٹوکول مل رہا ہے، سرکاری پیسے پہ جلسے کر رہے ہیں، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز مل رہے ہیں، اور ہمارے اوپر 3100 لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، ہر قسم کا تشدد ہو رہا ہے، ہماری ٹی وی کے اوپر بین کیا ہوا ہے. ہم نے پرمیشن لے کے ایک ریلی کرنی تھی، وہ ریلی کے اوپر انہوں نے ایک دم دفعہ 144 لگا کے اٹیک کر دیا. ہر قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طرح کہ تحریک انصاف کو کرش کریں. کیسز کیے جائیں، جیسا میں نے کہا کیسز کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر ہی سختی اور ہمارے اوپر ہی کیسز. سارا وقت ہمارا گزرتا ہے، کبھی کسی عدالت میں جا رہے ہیں، کبھی کسی عدالت میں اپنی ضمانت کروانے جا رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ اور کرنے کا. یہ جان کے کیا جا رہا ہے. یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے کہ ان کو الجھا دو انہی چیزوں کے اندر، اور اسی طرح جب یہ کمزور ہوتے جائیں، اور ان کا خیال ہے اکتوبر تک یہ کمزور ہو جائیں گے، تو تب اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں. لیکن میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اکتوبر میں بھی ہم کمزور نہیں ہوں گے. کمزور یہ حکومتی پارٹیز ہوں گی. دن بدن لوگوں کے اندر ان کی نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. لوگوں نے جو ان کو ایک سال میں ان کے حالات دیکھے ہیں، لوگ ان کو، وہ جب یہ پبلک میں نکلیں گے، ان کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ لوگ ان کو سمجھتے کیا ہیں. ان کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ عوام کتنی نفرت کر رہی ہے ان سے. اس لیے میں اپنی ساری آج قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ نے ایک بڑا زبردست ایک موقع دیا ہے الیکشنز کی طرف جانے کا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیدھی طرح آرام سے سب کچھ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری رکاوٹیں ڈالیں گے. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کل عشاء کے بعد میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ نے ایک لوگوں کو پیغام دینا ہے، اپنے سپریم کورٹ کو پیغام دینا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، قوم قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے، قوم رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہے، اور قوم وہ حقیقی آزادی کے سفر پہ جانا چاہتی ہے جو صرف انصاف سے آ سکتا ہے. اور انصاف ہی انسانوں کو آزاد کرتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے. تو کل 9 بجے ہم انشاءاللہ، میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے عشاء کی نماز کے بعد. اور میں ختم کرنے سے پہلے اپنی وکلا برادری اور خاص طور پہ ILF، جس طرح آپ نے محنت کی اور اپنی آئین کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، رول آف لا کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کی جد و جہد جو آپ نے کی اور آگے بھی آپ نے کرنی ہے، کیونکہ مجھے شک ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا. مجھے شک یہ ہے کہ یہ اور بھی یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ یہ ہر قسم کی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن اکتوبر تک چلا جائے. اور اسی لیے آپ نے سب نے، ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں اپنے، لیکن خاص طور پہ اپنی وکلا برادری کو کہہ رہا ہوں، اور جس میں ILF کو خاص طور پہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی رول آف لا کے اوپر. میں چاہتا ہوں کہ اب آپ سب تیاری کریں کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح 99 میں حملہ کیا تھا، تقسیم کیا، حملہ کیا، یا اب پھر کوشش کریں گے، تو قوم کا کام ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا. قوم کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، وہ عوام ہے اس کی فوج. اور عوام نے اپنے سپریم کورٹ سے اس لیے کھڑے ہونا ہے کیونکہ ہماری فیوچر ادھر ہے. ہماری فیوچر ہی ہے کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت ہو اور
कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ।